اب معلوم نہیں کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے. ان عاشق و معشوق کی گفتگو میں اتنا ضرور طے ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. اللہ اپنے دروازے پہ مجمع دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اپنے دروازے پہ رش دیکھنا چاہتا ہے. ایک سلوات دیا کرے گا محمد. اس سے بدل کر سلوات دیا کرے گا. اس سے بہتر اور بلند سلوات ہے. عزیزان گرامی، حدیث عشق و پابست کربلا و دمشق. یہ کربلا ایک مکمل عشق کی داستان ہے اور یہ کوفہ و شام ایک مکمل عشق کی داستان ہے. ایک بہن کا کام ہے، ایک بھائی کا کام ہے. شریکت الحسین. جب شریکت الحسین کا لقب آپ سنیں نا، میں بچوں سے زیادہ مخاطب ہوتا ہوں، جوانوں سے، بزرگوں کو تو مجھے دعا دینی ہے، کو سبق سنانا ہے، تو حسین کو ذہن میں ضرور لائیں. تب جناب زینب کا شریکہ ہونا سمجھنا ہے. امام حسین معصوم ہے، شریکہ معصومہ. امام حسین اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئے، شریکہ کو بھی عالمہ غیر معلمہ ہونا چاہیے. امام حسین قطب عالم امکان ہے. شریکہ بھی سانس لے گی تو کائنات سانس لے گی. شریکہ سانس بند کر دے تو کائنات کی سانسیں رک جائے گی. تو یہ جلوے سارے جناب زینب نے دکھائے ہیں. شریکہ کہتے کسے ہیں؟ جب میری بی بی نے دربار شام میں خطبہ شروع کیا تو لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی، بعض جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، پیروں میں ان کے گھنگرو تھے، مجھے پیر اٹھاتے تھے تو آوازیں آتی تھیں. جناب زینب کی آواز ایک مرتبہ گونجی ہے اس فضا میں، اسکت، خاموش. تو جس جانور نے جہاں پیر اٹھایا تھا اس نے پیر اٹھا لیا. وہ جو گھنٹی گلے میں جھولتی ہوئی گئی تھی وہ وہیں اسی فضا میں جا کر سارا ماحول ایک مرتبہ منجمد ہو گیا. اس لیے کہ زینب کہہ رہی ہیں خاموش. یہ قطب عالم امکان، اس پوری کائنات پہ تصرف رکھنے والی بی بی، ولایت تکوینی رکھنے والی بی بی، سب خاموش ہو گئے. شریکت الحسین بی بی. کوئی ایک ایسی جگہ دکھائیے کہ جہاں امام حسین کے ساتھ زینب نے شراکت نہ رکھی ہو. بلکہ بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حسین مولا اپنی بہن پہ جو آخری وقت میں دم کر کے گئے ہیں وہ ان مصیبتوں کے مرحلوں کے لیے تھا کہ جس کو آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے. شریکت الحسین ہونے کا ایک اور جلوہ سنیں گے ذرا. کوئی ایسا لاشا نہیں ہے جس میں زینب ساتھ ساتھ نہ چلی ہو. جب حسین اٹھا کر لاتے تھے نا لاشا تو میری بیوی کو اپنے دائیں یا بائیں دیکھتے تھے، بہن کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھ کر حسین کو حوصلہ ملتا تھا. میں نے ایک نبی کی عجیب حدیث دیکھی، فرماتے ہیں کہ جب میں زہرا کو دیکھتا ہوں تو مجھے تبلیغ کرنے میں حوصلہ ملتا ہے. یہ نبی کا فرمان. میں جب اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کا دین پہنچانے میں ہمت ملتی ہے. یہی کچھ کیفیت حسین ابن علی کی ہے. جب جناب زینب کو قریب میں دیکھتے ہیں نا تو امام حسین کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، امام کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے. ہر لاشے کے ساتھ ساتھ زینب چل کر آئی ہے. یعنی امام حسین نے اگر قاسم کا لاشا اٹھایا ہے تو لاشا زمین پہ رکھوانے میں بھائی کے ہاتھوں میں مدد کی ہے. اگر امام حسین، اللہ اکبر، علامہ رشید العابی نے تو ایک مجلس میں جملہ پڑھا، نقل صاحب نے بھی اپنی مجلس میں بیان کیا ہے، مصنوعات علماء اور اتقیاء میں متقی علماء کرام جو محتاط پڑھا کرتے ہیں اکثر ایسے ہی ہمارے ہاں، ان کے ہاں یہ جملہ ملا ہے کہ جب حضرت علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے تو بوڑھے باپ سے جوان کی میت اٹھ نہیں رہی تھی، تو برابر میں دیکھا کہ بہن زینب کھڑی ہے اور کہا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب ہر کے بیٹے کا لاشا امام حسین نے اٹھایا تھا تو ہر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے. کہاں غلام کے بچے کا لاشا؟ امام نے فرمایا ہر جوان کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا.
لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے اس وقت زینب نے بڑھ کر کہا تھا، اور جو مشہور روایت ہے امام نے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، آؤ بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں ہوتی، لا کے رکھا ہے جناب زینب نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھتیجے کا لاشا، اپنے بھتیجوں کا لاشا۔ لیکن عزیزانو آپ رو رہے ہیں، جملہ محسوس کریں گے، سارے لاشوں میں زینب ساتھ ساتھ نظر آئیں مگر دو ننھے لاشوں میں امام پوچھتے رہ گئے کہ زینب کہاں ہے؟ جب لا کے گنج شہیدہ میں لاشا رکھا امام نے فرمایا ان بچوں کی ماں کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ جب مولا محمد کی خبر شہادت آئی تھی تو زینب خیمے کی پشت پر گئی تھی، اب جا کر کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے، شکران شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر۔ کسی بی بی کی آواز آئی، زینب تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ میری بی بی آئی ہے، اپنے بچوں کے لاشوں کے قریب بیٹھی ہے، امام نے فرمایا زینب ابھی اون میں دم ہے، کچھ دیر پہلے تمہیں یاد کر رہا تھا۔ میری بی بی آگے بڑھی، اون کے سر کو جب گود میں لیا، ماں کی گودی کی گرمی جب بچے نے پائی تو آنکھوں کو کھول دیا، ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا حل وفیت امی، اماں ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اب تو آپ ہم سے راضی ہو گئی، اماں جب مدینے واپس جائیے گا بابا کو سلام کہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس آج کے بیان کی مکمل ہو گئی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے آ جاؤں۔ اس بی بی نے کیا کیا مصائب کا سامنا نہیں کیا کہ یہ مجالس ختم ہوں گی، مکمل ہوں گی شب شہادت امام سجاد کے اوپر، سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر۔ 3 سال کا سن ہے، تھکیں گے نہیں، اگر رونا رہے تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ نبی روزانہ نماز فجر کے بعد در زہرا پہ آ کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ۔ کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، ادب اور احترام کرتا ہے نبی کا، نبی کو گھر میں لے لیا جاتا ہے۔ اس دفعہ کیا ہوا، جیسے ہی نبی نے سلام کیا دروازہ کھلا، مگر 3 سالہ زینب ہے جو دروازے پہ کھڑی۔ آگے بڑھ کر نبی نے اپنی نواسی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ جتنا پیار امام حسین سے ہے، جتنا پیار امام حسن سے ہے، اتنا ہی زینب کبریٰ سے بھی نبی کو پیار ہے۔ پیشانی کا بوسہ دے کر کہا بیٹا تم دروازے پر کیوں کر آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور اماں کا کہنا یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں اور تیز آندھی چل رہی ہے، نانا کوئی سہارا نہیں ہے جس سے جا کر میں سہارا لوں۔ دور مجھے ایک درخت نظر آیا، میں نے اس درخت کا سہارا لیا، مگر کچھ دیر کے بعد آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر ایک فاصلے پر درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ تیز آندھی چل رہی تھی نانا، میں نے پھر تیسرا درخت دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا، ایک جھونکا آیا اور وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جملہ سنیں، نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، مگر خواب نے بڑا عجیب منظر اپنایا ہے۔ نانا تیز آندھی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، اجرکم اللہ، تمہارا بھائی حسن، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ واہ حجابا، واہ حجابا کے ماہ بلد ہوتے، کوئی نہ ہوگا جو نبی ظالم لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس عزا اور وہ محفوظ حادی حسین نقوی کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل